اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل میں ایک متقی اور پرہیزگار عابد 200 سال اپنی عمر عبادت میں گزارتا ہے۔ اس نے خدا سے دعا کی کہ خدایا ابلیس کو دکھا۔ خدایا کہ ابلیس کو دکھا۔ اچانک اس کے قریب ایک بوڑھا شخص ظاہر ہوا۔ عابد نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ بوڑھے نے کہا میں ابلیس ہوں۔ عابد نے کہا تم میرے پاس اس سے پہلے کیوں نہیں آئے مجھے فریب دینے کے لیے؟ ابلیس نے کہا کہ میں تمہارے پاس کئی بار آیا لیکن تم میرے جال میں پھنس نہ سکے۔ عابد نے کہا وہ کیوں؟ ابلیس نے کہا کیونکہ تم ہمیشہ عبادت الہی میں مشغول رہتے تھے اور ہمیشہ اس فکر میں رہتے کہ کہیں اسرائیل نہ آ جائے اور میں گناہ اور معصیت میں مبتلا ہوں اور اسرائیل علیہ السلام میری روح قبض کر لے۔ اس وجہ سے میں تم پر مسلط نہ ہو سکا اور اسی وجہ سے خدا نے تمہاری 200 سال عمر کی اور مزید تمہاری 200 سال عمر بڑھا دی، گویا اب تمہاری 400 سال عمر ہے۔ یہ کہہ کر ابلیس غائب ہو گیا۔ عابد سوچنے لگا اور اپنے آپ سے کہنے لگا کہ 200 سال میری عمر اور باقی ہے، کیوں اپنے آپ کو دنیاوی لذتوں سے محروم رکھوں؟ گویا عابد آخرت کو بھول گیا، 100 سال عیش و عشرت میں گزارتا ہے اور باقی 100 سال وہ یہ سوچتا ہے کہ عبادت میں گزار دوں گا۔ اس غلط فکر نے عابد کو عبادت سے دور کر دیا اور دنیا کی طرف وہ مائل ہو گیا۔ آہستہ آہستہ گناہ کا مرتکب ہوتا رہا۔ ایک دفعہ اچانک اس نے محسوس کیا کہ ملک الموت اسرائیل اس کے قریب آ رہا ہے۔ عابد نے اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ میری 200 سال عمر ہے۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں بے شک تمہاری عمر 200 سال تھی لیکن عبادت کی دوری اور گناہوں کی انجام دہی کی وجہ سے تمہاری عمر اب کم ہو گئی ہے، تم آخرت کو بھول گئے اور دنیا کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس طرح نادان عابد کی عاقبت بھی خراب ہو گئی اور اس کی دنیا بھی تباہ و برباد ہو گئی۔ اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا، کہ خدایا ہماری عاقبت بخیر فرما۔ ایک اور واقعہ ہے کہ ایک شخص مسجد نبی میں داخل ہوتا ہے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے قرآن کی تعلیم دیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب میں سے اس کو ایک صحابی کے سپرد کر دیا۔ صحابی اس کا ہاتھ پکڑ کر مسجد کے ایک کونے میں لے گیا اور سورہ مبارکہ انزال کی اس کے سامنے تلاوت کی۔ جب یہ آیت اس آیت تک پہنچا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اگر کوئی شخص ذرا برابر بھی نیکی کرے گا تو اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ اسے پا لے گا۔ اس شخص نے تھوڑی دیر فکر کرنے کے بعد کہا کیا یہ جملہ وحی الہی ہے؟ کیا یہ خدا کا حکم ہے؟ صحابی نے اس شخص کے جواب میں کہا بے شک یہ خدا کا حکم ہے۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے اس آیت سے درس لے لیا ہے، سبق حاصل کر لیا ہے، یعنی یہی آیت میرے لیے راہ مستقیم پر چلنے اور آخرت کی یاد کے لیے کافی ہے، اور یہ کہہ کر وہ شخص چل پڑا۔ صحابی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ بیان فرما دیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے آزاد چھوڑ دو کیونکہ اس نے حقیقت کو پا لیا ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر انسان قرآن کو صحیح سمجھ کے پڑھے اور قرآن سے سبق حاصل کرنا چاہے، سبق لینا چاہے اور اس پر اپنی زندگی کو گزارنا چاہے تو ایک آیت ہی کافی ہے صراط مستقیم پر چلنے کے لیے۔ بہت ساری آیات ہیں قرآن میں آخرت کے بارے میں اور صراط مستقیم پر چلنے کے بارے میں، جیسے سورہ مریم میں، سورہ زمر میں ایک آیت ہے کہ انک میتون و انہم میتون، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آنے والی ہے اور سب مر جانے والے ہیں۔ دوسری جگہ خالق اکبر ارشاد فرماتا ہے سورہ ملک میں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے موت اور حیات کو پیدا کیا، اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں حسن عمل کے حساب سے کون بہتر ہے۔ ایک اور جگہ خالق اکبر ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ میں کہ کل ان کانت لکم دار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولن یتمنوہ ابدا بما قدمت ایدیہم۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان سے کہہ دو کہ اگر سارے انسانوں میں دار آخرت فقط تمہارے لیے ہے اور تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا تو کرو، اور یہ اپنے پچھلے اعمال کی بنا پر ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ موت کے بعد زندگی کے بارے میں بھی خالق اکبر نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلک لمحیی الموت وهو علی کل شیء قدیر، سورہ روم میں فرمایا ہے کہ اب تم رحمت خدا کے ان آثار کو دیکھو
कौन से आसार कि वो किस तरह जमीन को मुर्दा हो जाने के बाद जिंदा करता है। बेशक वही मुर्दों को जिंदा करने वाला है और वही हर शय पर कुदरत रखने वाला है। और फिर एक मकाम पर सूरह आला में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है वल आखिरातु खैरुम व अबका, कि आखिरत बेहतर और हमेशा रहने वाली है। इसी तरह रिवायात में भी आखिरत के बारे में बहुत कुछ आया है, जैसे हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि बेशक तुम आखिरत के लिए पैदा किए गए हो और उसी के लिए अमल अंजाम दो। एक दूसरे मकाम पर मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आखिरत नेक लोगों की कामयाबी है। एक और मकाम पर अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि माल और औलाद दुनिया की जीनत है और नेक अमल आखिरत की खेती है। इसी तरह एक और मकाम पर मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स आखिरत पर ईमान रखता है वो दुनिया की हिर्स में नहीं पड़ता। एक और मकाम पर मौला अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि आखिरत की गर्ज बका है। तो नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि ये दुनिया फानी है, इस दुनिया को दवाम नहीं है। कुरान और रिवायात इस बात की तायीद करते हैं कि इंसान इस दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आया, ये दुनिया फ़कत एक गुज़रगाह है। इंसान को हमेशा आखिरत की फिक्र में रहना चाहिए। आज का अमल और आज अमल का दिन है, आज अमल का दिन है, कल हिसाब का दिन होगा। जज़ा व सज़ा का दारोमदार अमल पर है, जैसा अमल वैसी जज़ा व सज़ा। तो मेरे अजीजों, मुदरजा वाला आयात और रिवायात से भी ये पता चलता है कि दुनिया से बेहतर आखिरत है। और दुआ है कि बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद अल्लाह पाक हमें आखिरत में बेहतरीन जज़ा व पादाश अता फरमाए और हमें आखिरत को याद करने की तौफीक अता फरमाए।